تمہارے سفینہ سے شادی سے انکار کے بعد اماں نے اس کی شادی زبردستی شافی الدین سے کروا ڈالی۔ آفاق الدین نے سلطان کے سوال پر گہری نظروں سے دیکھتے ان کی سماعتوں پر گویا بم پھوڑ ڈالا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آفاق بھائی؟ شافی بھائی تو یونیورسٹی کی کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے، پھر اماں ان کی شادی کیسے سفینہ سے کروا سکتی ہیں؟ سلطان الدین حیرانگی سے گویا ہوئے۔ اماں کا بس صرف تم پر ہی نہ چل سکا سلطان، تمہارے جانے کے بعد اماں نے شافی الدین کو کبھی اپنے سخت رویے اور کبھی جذباتی بلیک میلنگ کے سہارے سفینہ سے شادی کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اور تم تو جانتے ہی ہو کہ شافی الدین ہم دونوں سے زیادہ اماں سے جذباتی لگاؤ رکھتا ہے۔ خود پر جبر کر کے وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو کر سفینہ سے شادی کے لیے رضامند تو ہو گیا، مگر اماں کی ضد، ان کے اس خود غرضانہ فیصلے کا انتقام اس نے سفینہ کے ساتھ زیادتیوں کی صورت نکالنا شروع کر ڈالا۔ وہ اس سے بلا جواب نفرت کرنے لگا، ہم سب کے سامنے اسے دھتکارتا تھا، بے عزت کرتا تھا۔ اس کا یہ ناروا سلوک سفینہ بڑے صبر اور ہمت سے برداشت کرتی رہی، اور پھر اللہ کو سفینہ کے حال پر رحم آیا اور ان دونوں کی اجڑی زندگیوں میں شمع کی آمد کسی بہار کی صورت ہوئی۔ شمع کے ننھے وجود میں جیسے شافی الدین کی جان بسی تھی۔ وہ گھر میں ہوتا تو سارا دن اسے سینے سے لگائے رکھتا۔ سفینہ کو بھی شافی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے کوئی ڈھارس بندھی، وہ بیچاری نئے سرے سے اس کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران اماں نے رشتوں کو مزید پائیدار اور مضبوطی بخشنے کی خاطر حذیفہ اور شمع کا رشتہ طے کر ڈالا۔ اماں کے فیصلے سے میں اور شافی دونوں ہی بہت خوش اور مطمئن تھے، مگر پھر ملک جمیل کی فیض پور آمد سے سفینہ کی زندگی میں ایک بار پھر بھونچال آ گیا۔ آفاق الدین رفتہ رفتہ گزرے دنوں کی یادوں کے اوراق پلٹتے ہوئے واقعات سناتے سناتے تھم سے گئے۔ ملک جمیل کی آمد سے سفینہ کا کیا تعلق آفاق بھائی؟ سفینہ کی زندگی میں بھونچال کیوں در آیا؟ سلطان الدین شدید حیرت کا شکار ہوتے استفسار کرنے لگے۔ سفینہ تمہارے نام سے ایک عرصے تک منسوب رہی، مگر تم جب سفینہ سے شادی سے انکار کر کے فیض پور چھوڑ کر چلتے بنے تھے، تب سفینہ کی بڑی جگہ سائی ہوئی تھی سلطان الدین۔ تب ملک جمیل نے سفینہ کی ڈھال بننے کی خواہش میں اس کے گھر بڑے خلوص اور محبت سے رشتہ بھجوایا تھا۔ سفینہ کے گھر والوں نے ملک جمیل کا رشتہ قبول بھی کر لیا اور دونوں کی بات پکی کر دی گئی تھی۔ سفینہ کے گھر والوں نے اس خوشی کی مٹھائی پورے فیض پور میں تقسیم کروائی تھی۔ حویلی میں بھی آئی تھی مٹھائی، اور تب اماں کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تم تو جانتے ہو سلطان، اماں کی ملکوں سے کبھی نہیں بنی، نہ جانے کیا وجہ ہے ان کی اس شدید ناپسندیدگی کی، میں آج تک نہ جان سکا نہ سمجھ سکا۔ سفینہ اور ملک جمیل کے رشتے کی خبر سن کر اماں کے دل میں جیسے بھانپڑ سے جل اٹھے۔ وہ اگلے ہی دن سفینہ کے گھر جا پہنچی اور اس کے گھر والوں کو پیسوں اور زمینوں کا لالچ دے کر ملک جمیل سے رشتہ ختم کر کے شافی الدین سے رشتہ جوڑنے کے لیے اکسانے لگیں۔ سفینہ کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چاروں بھائیوں میں زمینوں کے مسئلے کو لے کر ویسے ہی فساد جڑ پکڑ چکا تھا۔ ایسے میں اماں کی دی گئی زمینوں کی لالچ اپنا کام دکھا گئی۔ اس کی ضعیف ماں کی مخالفت کے باوجود ان چاروں بھائیوں نے ملک جمیل کے گھرانے کو دھوکے میں رکھتے خاموشی سے نکاح شافی الدین سے پڑھوا دیا۔ ملک جمیل ان دنوں ملک سے باہر تھا۔ فیض پور میں جو کچھ ہوا، اس کے گھر والے اس خدشے کے تحت کہ پردیس میں تنہائی اور رشتہ ختم ہونے کا غم بیٹے کو کہیں توڑ نہ ڈالے، یہ بات اس سے چھپا گئے۔ مگر جب ملک جمیل کی فیض پور واپسی ہوئی اور سفینہ کی شافی الدین سے شادی کا علم ہوا، تو وہ شدید دل برداشتہ ہو کر حویلی آ پہنچا، اور یہی وہ وقت تھا جب سفینہ اور شافی کے رشتے کے درمیان حائل برف کی دیوار پگھلنا شروع ہوئی تھی۔ مگر ملک جمیل کی آمد نے اس تعلق کو مزید بدگمانی، نفرت اور بے اعتباری کی نظر کر ڈالا۔ یہ راز کھل چکا تھا کہ سفینہ کے بھائی پیسوں اور زمینوں کے عوض سفینہ کا رشتہ شافی الدین سے کرنے پر راضی ہوئے تھے۔ سفینہ کی حویلی میں عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی، اور صرف یہی نہیں، ملک جمیل تو اپنی بھڑاس نکال کر حویلی سے چلا گیا، مگر سفینہ کا کردار، اس کی عزت شافی الدین کی نظر میں قابل بھروسہ نہ رہی۔ وہ اپنے ہر دکھ، ہر ملال، ہر پچھتاوے کا انتقام سفینہ کی سب کے سامنے تذلیل کر کے نکالنے لگا۔ سلطان، سچ کہوں تو شافی نے معصوم سفینہ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کیا۔ میں کوشش کے باوجود ظلم اور زیادتی کا یہ سلسلہ روک نہ سکا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اماں خود ہیں۔ آفاق الدین اس دن اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے دل کی ہر بات، ہر ملال عیاں کر دینا چاہتے تھے۔ وہ سچے، کھرے اور مخلص انسان تھے، جو ظلم اور جبر حویلی میں دیکھتے آ رہے تھے۔ اس کے خلاف اپنے طور سے آواز اٹھانے کی کوشش کرتے، مگر ان کی آواز کو کسی کا بھی ساتھ میسر نہ تھا۔ حذیفہ جب جوانی کی سرحد عبور کر کے حویلی کے معاملات سمجھنے کے قابل ہوا، تو اس نے حد المقدور ان کا ساتھ دیا، مگر یہ ساتھ اتنا زور آور ثابت نہ ہو سکا کہ وہ حویلی میں ظلم کا زور پکڑتی ریت کو ختم کر سکے۔ ایسے میں انہیں ایک ایسے اپنے کی ضرورت تھی جو ہر مشکل میں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے کی ہمت رکھے،
اور آج کئی سالوں کے انتظار کے بعد سلطان الدین کی صورت میں انہیں وہ ساتھ میسر ہوتا نظر آنے لگا۔ اسی لیے وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر سلطان الدین کے سامنے ہر بات عیاں کرتے چلے گئے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اماں سفینہ پر ہونے والے ظلم میں شافع کا ساتھ دے رہی تھیں؟ سلطان الدین حیران اور بے یقینی سے شافع الدین کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ سفینہ اور شافع الدین کا احوال سن کر ان کا وجود ویسے ہی حزن و ملال کی گہری چادر اوڑھ بیٹھا تھا۔ کچھ یہی کیفیت علیان کی بھی تھی۔ ایک بے قصور اور مظلوم عورت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کا احوال سن کر دکھ تو اسے بھی بہت پہنچا تھا، مگر یہ جان کر کہ ان زیادتیوں اور ظلم کی ایک بڑی وجہ اس کے اپنے ماں باپ بھی ہیں، وہ عجیب سے ملال میں جا گھرا تھا۔ شافع الدین اس لڑکی کی محبت کی یاد یا پھر اس کے سحر سے نکل نہیں پایا تھا۔ اماں کو سفینہ پر اس بات کا غصہ تھا کہ وہ ایک ناکارہ بیوی ثابت ہوئی جو اپنے شوہر کے دل میں اس کی محبوبہ کی محبت نکالنے میں بری طرح ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ آج اگر وہ کامیاب ہوتی تو شافع الدین اپنی بچھڑی محبت کو یاد کر کے یوں جلا کڑھا آنسو نہ بہا رہا ہوتا۔ اس بات کی بھڑاس وہ اب بھی سفینہ کی سب کے سامنے تجلیل کر کے نکالا کرتی تھیں۔ اس گھر میں اس بیچاری کو لانے والی اماں ہی تھیں، اور وہی جب اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھیں تو بھلا کوئی اور اس کی حمایت کیسے کرے؟ آفاق الدین نے سلطان کے جانے کے بعد پیش آنے والے تمام صورتحال کھول کر سامنے رکھ ڈالی۔ اماں نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے میری ضد کا غصہ شافع بھائی اور سفینہ کی زندگیاں داؤ پر لگا کر نکالا۔ کیا تھا اگر سفینہ کی شادی ملک جمیل سے ہو جاتی، خوش رہتی وہ اور شافع بھائی جسے چاہتے تھے اس کے ساتھ زندگی گزارتے تو یہ حویلی اتنے مسئلوں میں نہیں گھرتی۔ سلطان الدین آزردگی سے دکھی لہجے میں کہنے لگی۔ علیان بظاہر خاموش تھا، مگر دل ہی دل میں وہ سلطان الدین کی کہی گئی بات سے مکمل طور پر متفق تھا۔ نجم النساء کے غیظ و غضب سے تو وہ حویلی آنے سے قبل ہی واقف ہو چکا تھا، مگر آمنا سامنا ہونے پر پہلی ملاقات میں ہی نجم النساء نے اپنی باتوں سے جو منفی تاثر اس کے قلب اور ذہن پر نقش کر ڈالا تھا وہ شاید انمٹ ہو چکا تھا۔ مزید سونے پر سہاگا کہ آفاق الدین کے بتائے گئے حالات میں جو کردار نجم النساء کا رہا اس نے علیان کو مزید اپنی دادی سے بددل اور خائف کر ڈالا۔ دل ہی دل میں وہ اس بات پر بھی شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے سلطان الدین کے ساتھ حویلی آنے کا بروقت اور درست فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں کے حالات اس قدر بگڑی ہوئی صورت میں موجود تھے کہ سلطان الدین ان کا سامنا اکیلے نہیں کر پاتے۔ جو گزر گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، اب آگے کی سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ سفینہ ہسپتال میں ہے، گو کہ اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، مگر ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہے کہ اس تک اب کوئی صدمہ یا سٹریس نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب خود بتاؤ شافع الدین کا حوالات میں ہونا کچھ دن تک تو چھپایا جا سکتا ہے، مگر کب تک؟ آخر ایک نہ ایک دن تو سفینہ کو پتہ چل ہی جانا ہے اس بارے میں، اور تب وہ بیچاری بدقسمت عورت یہ صدمہ برداشت کر بھی پائے گی کہ نہیں؟ شافع الدین جیسا بھی صحیح، مگر ان دونوں ماں بیٹی کا سب سے بڑا اور مضبوط سہارا تو ہے ہی۔ آفاق الدین دور حاضر کے اس مسئلے پر پریشانی سے سر گھجاتے ہوئے بولے۔ یہی بات تو مجھے بھی پریشان کر رہی ہے۔ سفینہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا جان کر بے حد دکھ پہنچا ہے مجھے۔ چاہتا تو یہی تھا کہ ابھی جا کر ملاقات کروں، بھاوج اور بھتیجی کو ہمت دوں، دلاسا دوں، مگر یہ ساری بات جان کر سمجھ نہیں آ رہا کہ کس منہ سے سفینہ کا سامنا کروں گا۔ سلطان الدین شرمندگی کے زیر اثر آہستگی سے بولے۔ سلطان، ان باتوں کو بیتے عرصہ گزر چکا ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب جو شافع اور سفینہ کے ساتھ ہونے والا ہے مجھے اسے روکنے کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں شافع الدین، اس کی بیٹی اور بیوی کو آنے والی ہر مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس سلسلے میں مایوس نہیں کرو گے۔ آفاق الدین نے سلطان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں آپ کا ہر حال ہر مشکل میں ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ شافع بھائی کے ساتھ اب مزید کچھ برا ہو یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان الدین نے مستحکم لہجے میں آفاق الدین کو یقین دلاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تم پر یقین ہے سلطان۔ آفاق الدین برسوں بعد چھوٹے بھائی کا ساتھ ملنے پر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو، یقیناً تم لوگوں کو اب آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہارا اور علیان کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، ملازم سے گرم پانی کے انتظام کا بھی کہہ دیتا ہوں۔ تم لوگ فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ صبح شافع سے ملنے کے بعد سفینہ سے بھی ملاقات کے لیے ہسپتال چلے جائیں گے۔ آفاق الدین رسان سے مسکراتے ہوئے صبح کا پروگرام بھی ترتیب دیتے ہوئے کہنے لگے۔ ٹھیک ہے آفاق بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھیں، چلیں بیٹا۔ سلطان الدین بھائی کی بات پر سر ہلاتے متفق ہو کر علیان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگے۔ علیان تائیدی انداز میں سر ہلاتے ان کی تقلید کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ وہاں سے نکلتے ہوئے اس کی نگاہیں مغربی دیوار پر نصب تصویر پر پڑیں۔ وہ غالباً فیملی فوٹو تھی جس میں نجم النساء کے ساتھ آفاق اور شافع الدین بیٹھے تھے،
اور ان دونوں کے ساتھ ان کی بیگمات کھڑی تھیں۔ انیسہ کو تو وہ دیکھ چکا تھا، مگر شافی الدین کے ساتھ کھڑی سفینہ پر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ اس کی شخصیت بتاتی تھی کہ وہ بھی ایک سادہ لو قسم کی عورت ہیں، مگر جس بات نے علیان کی توجہ اپنی جانب مرکوز کی وہ سفینہ کی آنکھیں تھیں، بے انتہا حسین اور بے تحاشا غمگین۔ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی تھی، اتنی مختصر جیسے مسکراہٹ کا شائبہ محسوس ہوتا ہو۔ کچھ دیر تک سفینہ کی شخصیت کا جائزہ لینے کے بعد علیان کی نگاہیں اس کے پہلو میں کھڑی شوخی سے مسکراتی ہوئی شمع پر مرکوز ہوئیں۔ علیان کو مانتے بنی کہ وہ لڑکی انتہائی حسین تھی، اور اس کی آنکھیں بالکل اس کی ماں کی جیسی تھیں، بے انتہا حسین اور روشنی سے بھرپور۔ علیان نے بے اختیار اس کے ساتھ کھڑے حذیفہ کو دیکھا۔ وہ خوبرو زندگی سے بھرپور نوجوان شمع کے ساتھ بے حد مسرور سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد انیسہ تھی، متکبر اور تند مزاج، ان کی شخصیت کا خاصہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ شناس تھا، لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہی ان کی سوچ اور شخصیت کا بخوبی اندازہ لگا لیتا تھا، اور اس مختصر سی فیملی فوٹو نے بھی اس حویلی کے باسیوں کی زندگی اور ان کا کردار علیان کے سامنے لا کھڑا کر ڈالا تھا۔ میں بہت جلد نئی فیملی فوٹو بنواؤں گا، اور اس فوٹو میں اس بار تمہاری فیملی بھی شامل ہوگی۔ آفاق الدین بات کرتے ہوئے پلٹے تھے۔ علیان کو اس تصویر میں محو پا کر مسکراتے ہوئے بولے۔ اس کی اس بات پر علیان نے چونک کر انہیں دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ ایسی کوئی خواہش اس کے دل میں نہیں پنپ رہی تھی کہ وہ یا اس کی فیملی بھی اس گروپ فوٹو میں شامل ہوں۔ وہ تو صرف یہاں رہنے والوں کے چہرے پڑھ رہا تھا، مگر آفاق الدین اس کی کیفیت کچھ اور سمجھ بیٹھے تھے۔ اس نے بھی تردید کرنے کی بجائے مسکرا دینا بہتر سمجھا۔ انشاءاللہ، سلطان الدین نے بڑے بھائی کی بات پر بے اختیار پر امید لہجے میں کہا۔ علیان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کی دلی کیفیت سے وہ انجان نہ تھا۔ باپ کے کندھے کو آہستگی سے تھپ تھپاتے ہوئے وہ ان کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں دوسری سر اٹھائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سلطان تو سلطان، اس کا قداور بیٹا بھی اب حویلی میں آ پہنچا ہے۔ انیسہ بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی سبین کے کمرے میں تیز تیز قدموں سے ٹہل رہی تھیں۔ دفع کریں خالہ، اب دونوں باپ بیٹے نے حویلی میں آ کر کون سے جھنڈے گاڑ لینے ہیں؟ آپ کی ساس تو شدید نفرت کرتی ہیں ان دونوں سے۔ پھر کس بات کا خوف ستا رہا ہے آپ کو؟ سبین بیزاری سے الجھن بھرے انداز میں بولی۔ کس بات کا خوف ستا رہا ہے؟ اس بات کی سمجھ تمہیں تب آتی جب میری جگہ ہوتی۔ میرا بیٹا پہلے حویلی کا اکلوتا وارث تھا، اور اب یہ سلطان کا بیٹا۔ انیسہ جتاتی نظروں سے سبین کو گھور کر دل میں کئی وسوسے پالتے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں بننے والا سلطان کے بیٹے کا یہاں، آپ ہی تو بتا رہی تھی کہ ملک سے باہر مقیم تھا وہ، تو خود سوچیں اس کا دل کہاں لگے گا حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں۔ چند دنوں کی بات ہے، دیکھ لیجیے گا خالہ، خود بھی گھبرا کر بھاگ جائے گا وہ یہاں سے۔ سبین نے اپنے تئیں دلیل کے ساتھ انیسہ کو سمجھانا چاہا۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، اس باہر ملک کے پلے بڑے لڑکے کو یہاں کا دقیانوسی ماحول بھلا کہاں بھائے گا، اور اگر بھانے بھی لگا تو میں ہوں نا ان سب کی زندگیوں میں آگ لگانے کے لیے۔ ایسی چالیں چلوں گی کہ دونوں باپ بیٹے حویلی سے الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انیسہ سبین کی بات پر قائل ہوتے ہوئے سلطان اور علیان کو حویلی سے نکالنے کے منصوبے بنانے لگی۔ بس خالہ، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، حویلی کے در و دیوار کے پیچھے نہ جانے کون سی کھچڑی پکا رہا ہو۔ سبین نے خبردار کرنے والے انداز میں انیسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارے تم ہو نا میرے کان میری آنکھ، بس جس کے منہ سے جو بات سننا مجھے آ کر ضرور اطلاع دینا۔ یہ کھچڑی وچڑی کی تو تم فکر ہی نہ کرو، اس بار جو چاند میں نے چڑھایا وہ کسی وتیرے سے قابو میں آنے والا نہیں۔ انیسہ شاطرانہ انداز میں مسکراتے سبین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے حذیفہ، اس بار تو میں تمہیں جیت کر رہوں گی۔ سبین ایک بار قسمت سے ہار چکی ہے، اس بار ہارنے والی نہیں۔ جواباً سبین بھی مکاری سے مسکراتے حذیفہ کو دل ہی دل میں مخاطب کرتے سوچنے لگی۔ علیان فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تھا کہ کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر دھڑا اس کا موبائل آنے والی کال کا الارم دینا شروع ہو گیا۔ مما کی کال۔ علیان قریب آ کر موبائل اسکرین کو گھورتے ہوئے ہولے سے بڑبڑایا۔ السلام علیکم مما۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ سیما ان دونوں ماں بیٹے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں گی، اس لیے شدید تھکاوٹ اور کچھ دیر آرام کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ ان کی کال ریسیو کرتے شائستگی سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو میری جان؟ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ حویلی خیریت سے پہنچ گئے؟ بیٹے کی آواز سنتے ہی سیما بےقراری سے سوال کرتی چلی گئیں۔ وہ نویرہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ نویرہ کا مکمل دھیان اس پل سیما کی علیان سے ہونے والی گفتگو کی جانب مرکوز تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے بھی وہی بےقراری جھلک رہی تھی جو سیما کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ میں اور بابا بالکل ٹھیک ہیں مما، اور کچھ ایک آدھ گھنٹے قبل ہی حویلی پہنچے ہیں۔ آپ کیسی ہیں؟
علیان نے ماں کے لہجے میں چھپی بے چینی اور فکر مندی کو محسوس کرتے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا، اچھا چلو شکر ہے، مجھے کب سے تمہاری اور تمہارے بابا کی فکر لگی ہوئی تھی، تم سے بات ہوئی تو کچھ اطمینان ہوا۔ سیما بیٹے کا تسلی بخش جواب سن کر اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے بولی۔ علیان ان کی فکر پر ہولے سے مسکرا دیا۔ علیان بیٹا، حویلی میں سب ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے وہاں کے لوگ، وہاں کا ماحول تمہیں کچھ بھی پریشان تو نہیں کر رہا؟ وہ پرتشویش لہجے میں جھجکتے ساتھ بیٹھی نویرہ کو دیکھتے استفسار کرنے لگی۔ نویرہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ سیما سے زیادہ اسے جواب جاننے کی ذلت ہے۔ ماما، ہمیں یہاں آئے ابھی مشکل سے چند گھنٹے گزرے ہیں، حویلی کے کیا معاملات ہیں، یہاں کیا چل رہا ہے، اتنی جلدی تو یہ سب کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ فی الحال پریشانی تو نہیں، لیکن سفر کی تھکان بہت ہے۔ علیان نے ماں کی تشویش کو سمجھتے ہوئے بات بناتے جواب دیا۔ اسے یہاں آئے محض چند گھنٹے ہی گزرے تھے، مگر حویلی کے مسئلے مسائل اس قدر پیچیدہ تھے کہ اس مختصر سے عرصے میں بھی اس کے سامنے آشکار ہونے سے رہ نہ سکے۔ مگر علیان فی الوقت اپنی ماں کو یہاں کی صورتحال سے باخبر کر کے پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ساری باتیں جو اب تک اس کے علم میں آ چکی تھیں ان سے چھپا گیا۔ ہاں بیٹا، تھکن تو ہوگی، اس حویلی تک کا سفر ہی بہت تھکا دینے والا ہے۔ سیما اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے آزردگی سے بولی۔ ماما، کیا آپ حویلی آ چکی ہیں؟ علیان نے اس کے لہجے اور بات پر بری طرح ٹھٹکتے سوال کیا۔ شادی کے بعد سلطان مجھے ایک مرتبہ فیض پور لے گئے تھے، حویلی لے کر جانا چاہتے تھے، مگر ان کی ماں نے حویلی کے دروازے ہم دونوں پر بند کر دیے۔ اس وقت تو ہم دونوں سے کسی نے بھی ملنا گوارا نہ کیا۔ جو تذلیل ہماری ہوئی تھی وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی بیٹا، اس لیے آج جب تم وہاں ہو تو مجھے یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ نہ جانے تمہارے ساتھ حویلی کے لوگ کیا سلوک روا رکھیں گے۔ سیما بیٹے کو تفصیل سے بتاتے تشویش بھرے لہجے میں کہنے لگیں، وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے ماما، یقیناً حویلی کے حالات بھی بدل گئے ہیں، شاید اسی لیے کسی نے میری یہاں آمد پر نہ ہی حویلی کے دروازے بند کیے، نہ ہی مجھ سے کچھ کہا۔ آپ فکر نہ کریں، یہاں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ علیان نے تسلی دیتے ماں کو مطمئن کرنا چاہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سیما بے اختیار دعائیہ انداز میں بڑبڑائی۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ پھر خیال آنے پر بے ساختہ پوچھ بیٹھیں۔ بابا آفاق انکل کے ساتھ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہیں، دراصل فریش ہو کر میں بھی کھانا کھانے وہیں جانے والا تھا، وہ لوگ یقیناً میرا انتظار کر رہے ہوں گے، علیان نے ہولے سے مسکراتے ماں کو بتایا۔ اوہ اچھا، پھر تو تمہیں جانا چاہیے، تھکن کے ساتھ ساتھ بھوک بھی تو لگی ہوگی، سیما نے بات سمجھ کر فکر مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سیما کی بات سن کر نویرہ نے بے اختیار ان کا بازو ہلا کر اشارہ کرتے علیان سے بات کرانے کا کہا۔ اچھا رکو علیان بیٹا، نویرہ تم سے بات کرنا چاہ رہی ہے، بہت فکر مند ہے تمہارے لیے، پہلے اس سے ذرا بات کر لو۔ نویرہ کے اشارے کو سمجھ کر سیما نے فوراً اسے علیان کو روکتے ہوئے کہا، ماما نویرہ سے کہیں میں اس سے بعد میں اطمینان سے بات کروں گا، علیان نے شائستگی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم جاؤ کھانا کھاؤ، جب وقت ملے تو نویرہ سے بھی بات کر لینا اور سلطان سے میری بھی بات کروا دینا۔ سیما اس کی بات سمجھ کر آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، جی ماما، اور آپ فکر نہ کریں، بابا سے جلد آپ کی بات کرواؤں گا، علیان نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ سیما نے علیان کو خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر ڈالی۔ پھپھو، آپ نے میری بات کیوں نہیں کروائی علیان سے؟ نویرہ خفگی بھری نظروں سے انہیں دیکھتے استفسار کرنے لگی۔ بیٹا وہ بہت عجلت میں تھا، کہہ رہا تھا کہ تمہیں وہ بعد میں اطمینان سے کال کرے گا، طویل مسافت کی تھکان اور بھوک سے بے حال تھا، کھانے پر وہاں سلطان اور تایا اس کا انتظار بھی کر رہے تھے، اس لیے میں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا، تم پریشان نہ ہو، اسے جیسے ہی وقت ملے گا تمہیں کال کرے گا۔ سیما نویرہ کے رخسار کو پیار سے تھپتھپاتے سمجھا کر وہاں سے چلی گئیں۔ ایک ہی دن میں تم کتنے مصروف ہو گئے ہو علی، نویرہ اداسی سے دل ہی دل میں علیان سے شکوہ کر گئی، اس کے خوبصورت چہرے پر افسردگی کا بسیرا تھا۔ وہاں بیٹھے کتنی دیر تک وہ علیان کے متعلق سوچتی چلی گئی۔ یہ سوچا ہے کہ شمع سے شادی کے بعد حذیفہ ملکوں سے کبھی نظر ملا پائے گا، کیا بیتے گی اس پر جب شادی کے بعد کبھی اس کا سامنا ملک شاہویز سے ہوا تو؟ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا، انیسہ کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ میں جانتی ہوں حذیفہ کو، وہ کبھی یہ بات بھول نہیں سکتا کہ شمع ملک شاہویز کے ساتھ ایک رات گزار چکی ہے۔ انیسہ کے لبوں سے ادا کیے گئے یہ الفاظ لفظوں پر نہیں بلکہ شعلوں پر مشتمل تھے، جو حذیفہ کے وجود کو ساری رات اپنی لپیٹ میں لیے جاتے رہے۔ وہ ساری رات بستر پر اپنا سر پکڑے بیٹھا رہا، ہیجانی کیفیت میں اپنے بالوں کو نوچتے اس نے کئی بار اس دن کو کوسا تھا
جب وہ شمع کو لے کر ملکوں کے کھیت میں جا نکلا تھا۔ سب میرا قصور ہے، سب میرا قصور۔ حذیفہ جنونی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے تمام سامان پر ہاتھ مارتے چیخ پڑا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ملک شاویز انتقام کی آگ میں جھلس رہا ہے، میرا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ پھر بھی میں شمع کو لیے اس راہ پر نکل گیا۔ یہ کیا کر ڈالا میں نے، یہ کیا کر ڈالا؟ وہ دیوانہ وار ڈریسنگ ٹیبل پر مکے برساتا ایک بار پھر خود کو کوسنے لگا۔ نہ جانے اس درندے نے اس رات میری شمع کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا۔ جب اپنے ہوس میں مبتلا ہو کر وہ سبین کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو مجھ سے انتقام کی آگ میں جھلس کر شمع کو کیسے بخش سکتا ہے؟ وہی ایک سوال جو اس کے دل میں خلش بن کر جڑ پکڑ چکا تھا، کسی صورت اس کی جان خلاصی کے لیے روادار نہ تھا۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر روز اپنی عزت پر کیچڑ اچھلتا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے حقیقت جاننے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ اس خبیث انسان کو میری ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن شمع کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا حساب دینا ہوگا۔ رات بھر وسوسوں اور خدشوں کے درمیان سانس لینے کے بعد صبح کا سویرا پھیلتے ہی وہ اپنی بائیک کی چابی لے کر جذباتی کیفیت میں کمرے سے باہر نکلا۔ حذیفہ باہر جاتے قدموں کا رخ موڑ کر ڈائننگ ہال کے اندر داخل ہوا۔ سامنے موجود ڈائننگ میز پر آفاق الدین، سلطان اور علیان کے ہمراہ بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ وہ تینوں چونکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں بابا؟ حذیفہ نے اجنبیت سے سلطان اور علیان کو دیکھتے آفاق الدین سے دریافت کیا۔ حذیفہ کے سوال پر علیان اور سلطان نے بے اختیار آفاق الدین کو دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہارے سلطان چچا ہیں، کل رات ہی اپنے بیٹے علیان کے ہمراہ حویلی پہنچے ہیں۔ آفاق الدین نے کھنکارتے ہوئے سلطان اور علیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ سلطان چچا جو حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ حذیفہ کی آنکھوں میں تحیر امٹا تھا۔ اس کے سوال نے سلطان الدین کو شرمندہ کر ڈالا۔ علیان نے بے اختیار باپ کی جانب نگاہ کی۔ سلطان بیٹے سے نظریں ملنے پر بے اختیار نگاہ چرا گئے۔ اب لوٹ آئے ہیں اور اب سے یہیں رہیں گے، آفاق الدین نے چھوٹے بھائی کی کیفیت کو سمجھتے پرزور وضاحتی لہجے میں سمجھاتے ہوئے جواب دیا۔ حذیفہ آفاق الدین کی بات سن کر سرسری سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے جانے لگا۔ بیٹا، بریک فاسٹ پر جوائن نہیں کرو گے ہمیں؟ اسے جاتا دیکھ سلطان نے جھجکتے ہوئے پکارا۔ سوری انکل، مجھے اس وقت ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ لوگ پلیز کنٹینیو کریں۔ حذیفہ سرسری سے انداز میں معذرت کرتے وہاں سے چلا گیا۔ سلطان بھتیجے کے یوں منہ پر انکار کرنے پر جھیپ سے گئے۔ حذیفہ اس معاملے کے بعد کچھ پریشان سا رہنے لگا ہے۔ اس کے یوں چلے جانے پر برا مت ماننا سلطان، آفاق بیٹے کے بدلحاظ رویے پر وضاحت دیتے ہوئے بولے۔ بڑے بھائی کے وضاحت پر سلطان ہولے سے مسکرا دیے۔ ارے بیٹا علیان، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور یہ جوس پیو نا۔ آفاق الدین کی نظر خاموشی سے پلیٹ کو گھورتے علیان پر پڑی تو ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ جی تھینک یو۔ آفاق الدین کے جوس کا گلاس بڑھانے پر علیان نے فارملی مسکراتے ہوئے کہا اور پرسوچ انداز میں آہستہ آہستہ جوس کا سپ بھرنے لگا۔ سلطان کی نگاہیں علیان پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ علیان اس پل کیا سوچ رہا ہوگا۔ مجھے اتنی جلدی علیان کو حویلی لے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں کے لوگوں کے کھچے کھچے سرد رویے یقیناً علیان کا دل خراب کر رہے ہوں گے۔ وہ تعصب سے سوچ کر رہ گئے۔ خود کو تیرے معیار سے گھٹ کر نہیں دیکھا، جو چھوڑ گیا اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا، میری طرح تو نے شب ہجرہ نہیں کاٹی، میری طرح اس دیغ پر کٹ کر نہیں دیکھا۔ تو دشنہ نفرت ہی کو لہراتا رہا ہے، تو نے کبھی دشمن سے لپٹ کر نہیں دیکھا۔ اب یاد نہیں مجھ کو فراز اپنا بھی پیکر، جس روز سے بکھرا ہوں سمٹ کر نہیں دیکھا۔ نجم النساء کمرے کی کھڑکی کے پاس پردہ سرکائے کھڑی تھیں۔ بظاہر ان کی نظریں نیچے باغیچے میں ٹھہری ہوئی تھیں، مگر در حقیقت وہ ماضی کے دریچوں کو کھولے بیٹھی تھیں۔ وہ تلخ یادیں آج بھی ان کے ذہن کے پردے پر روز اول کی طرح نقش تھیں۔ اماں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں سیما سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان ان کے سامنے کھڑے ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اٹل لہجے میں اپنی بات دہرا رہا تھا۔ تم جانتے ہو یہ ممکن نہیں، تمہارا رشتہ سفینہ سے طے کر چکی ہوں، اور یہ مت بھولنا کہ میرا ہر فیصلہ اس حویلی کا پہلا اور آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں اس سے میں کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ نجم النساء نے بھی اپنے ازلی روب اور تحکم بھرے لہجے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ آپ میری رضا، میری خواہش، میری مرضی جانے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں اماں؟ آپ کی سفینہ کے گھر رشتے کی بات کرنے سے قبل مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، میری مرضی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ سلطان بری طرح جھنجھلاتے ہوئے انداز میں انہیں زیادتی کا احساس دلاتے کہنے لگے۔ کیا تم بھول گئے ہو سلطان، اس حویلی اور اس کے مکینوں کی زندگی کے لیے کیے گئے فیصلے صرف میری مرضی کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی کی مرضی یا رضا جان کر اس کی زندگی کے متعلق فیصلے نہیں کیے،
اور آج تک میرے کیے گئے فیصلوں پر انگلی اٹھانے کی ہمت کسی نے نہیں کی، مگر تم ایک نافرمان اور ضدی بچے کی طرح میرے سامنے کھڑے بے جا ضد کیے جا رہے ہو۔ نجم النساء نے جتاتی نظروں سے بیٹے کو دیکھ کر ناگوار لہجے میں کہا، یہ ضد میرا حق ہے اماں، اور کوئی بھی مجھے میرے حق سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اس کی اجازت نہ صرف ہمارے ملک کا قانون بلکہ ہمارا مذہب بھی دیتا ہے اماں۔ سلطان کی رگوں میں بھی بالآخر نجم النساء کا ہی خون دوڑ رہا تھا، سو وہ بھی اپنے حق کے لیے مضبوطی سے ڈٹ کر دفاع کرتے ہوئے بولے، تو یہ گھمنڈ، ضد، اکڑپن، ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی حیثیت اور رتبے کو للکارنا تمہاری اس تعلیم کی سوغات ہے جو تم شہر جا کر حاصل کرتے رہے ہو۔ لعنت ہے اس پڑھائی پر جو بیٹے کو ورغلا کر اس کے ماں کے سامنے کھڑا کر دے۔ نجم النساء جب بیٹے کے شرعی حق پر کچھ کہہ نہ پائی تو شدید غصے کے عالم میں تعلیم پر ہی لعنت ملامت کرنے لگی۔ مجھے آپ کے خلاف کوئی بھی ورغلا نہیں سکتا اماں، میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری مرضی، میری خوشی کے خلاف جا کر سفینہ سے شادی کروانے کے فیصلے میں صرف اور صرف بربادی ہے، میری بھی اور اس معصوم لڑکی کی بھی۔ اماں، شادی کوئی گڈا گڑیا کا کھیل نہیں کہ ضد میں آ کر چند دنوں کے لیے رچائی اور پھر واپس سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ شادی دو لوگوں کی زندگی، ان کی خوشیوں کا معاملہ ہے جو لڑکا اور لڑکی کی باہمی رضامندی سے ہی طے ہونا چاہیے۔ سلطان نجم النساء کا مزاج مزید بگڑتا دیکھ کر آسانیت سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بس سلطان بس، بہت سن لی میں نے تمہاری یہ فلسفیانہ باتیں۔ اچھی طرح جان لو کہ اس حویلی میں وہی ہوتا ہے جس کا فیصلہ میں یعنی حویلی کی چودرائن کرتی ہے۔ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے سلطان، جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس فضول لڑکی کا پیچھا چھوڑو اور سفینہ سے شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو۔ اس ماہ کے آخر تک تمہاری شادی ہے۔ میں سفینہ کے گھر والوں کو اپنی زبان کے ساتھ تاریخ بھی دے آئی ہوں۔ نجم النساء نے رعونت سے سر جھٹک کر بات ختم کرتے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، یہ ممکن نہیں ہے اماں، زبان میں بھی سیما کو دے چکا ہوں اور آپ کی طرح میں بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میں شادی صرف اور صرف سیما سے کروں گا، یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ سلطان نے بڑی جرأت سے نجم النساء کے فیصلے کو رد کرتے اپنا فیصلہ سنا ڈالا تھا۔ ان کی ہمت اور جرأت پر نجم النساء بپرے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اگر ماں کے فیصلے کے خلاف جا کر اس بدذات لڑکی سے شادی کرنا ہی تمہارا فیصلہ ہے تو سمجھ لو سلطان کی اس حویلی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ نجم النساء طیش کے عالم میں رعونت بھرے لہجے میں سلطان الدین کو اپنا فیصلہ سنا گئی۔ سلطان کے لیے یہ فیصلہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ ماں سے انتہائی ناراضگی کی امید کر سکتے تھے، شادی میں شرکت سے انکار کی توقع کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی ماں سے محبت پر یقین تھا کہ وہ آج نہیں تو رفتہ رفتہ انہیں سیما سے شادی کے لیے منا ہی لیں گے۔ مگر یہاں تو نجم النساء نے ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کے جرم کی سزا سنا ڈالی، یوں کھڑے کھڑے انہیں گھر بدر ہونے کا حکم دے ڈالا۔ حویلی چھوڑ دوں اماں، آپ سے دور ہو جاؤں، اپنا بچپن، اپنے خونی رشتوں کو چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اماں، میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے خونی رشتوں سے دور نہیں رہ سکتا اماں۔ سلطان الدین رنج اور غم کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے بولے، اگر ماں کو اپنے خونی رشتوں کو اس حویلی کو چھوڑنا تمہارے لیے ممکن نہیں تو پھر اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو، ہماری روایات سے باغی ہونے کی ضد چھوڑ دو۔ اس حویلی میں تمہارے رہنے کی گنجائش بس ایک ہی صورت ہے سلطان، سفینہ سے شادی کے لیے مان جاؤ۔ نجم النساء بے لچک لہجے میں سلطان الدین کے پیروں میں بیڑیاں کستے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا گئیں۔ رشتے شرطوں کی بنیاد پر نہیں بنتے اماں، اور ایک دوسرے پر حاوی ہو کر نبھانے کی کوشش میں تعلقات بجائے مضبوط ہونے کے مزید کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سفینہ سے شادی میں میرے لیے ہی نہیں اس کے لیے بھی تباہی ہے۔ میں اسے کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ میرے دل میں ہمیشہ سیما کی محبت زندہ رہے گی، میں پل پل اس کے لیے تڑپوں گا اور میری یہ تڑپ سفینہ کو بھی تڑپائے گی، میری سنگت میں وہ کبھی پھل پھول نہیں پائے گی۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کی ضد کی بدولت دو لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوں؟ وہ بے بس اور مجبور لہجے میں نجم النساء کو اپنے دل کی کیفیت سناتے اور سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ محبت کوئی وجود نہیں رکھتی سلطان، شادی کے بعد چند دنوں میں ہی یہ ڈھکوسلے دم توڑ دیتے ہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ شادی کے لیے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، اور میں کسی شہری لڑکی کو حویلی میں لا کر یہاں کا ماحول خراب نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی آزاد خیالی یہاں کی عورتوں کا دماغ خراب کرے۔ سفینہ خوبصورت ہی نہیں، دھیمے مزاج کی سیدھی سادی لڑکی ہے، یہاں کے طور طریقوں کو بآسانی اپنا لے گی، جس رنگ میں ڈھالنا چاہو گے اس رنگ میں ڈھل جائے گی، تم اس پر بآسانی حکومت کر سکتے ہو، اور اس شہری لڑکی سے شادی کر کے تمہیں حاصل ہی کیا ہے سلطان؟ حویلی سے اپنے خاندان، اپنی جائیداد سب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ ہمت کرو اور اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال پھینکو، سفینہ سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔
میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ یہ شادی تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ثابت نہیں ہوگی۔ نجم النساء نے سلطان کے قریب آ کر اپنے لہجے میں لچک پیدا کرتے اسے سمجھانا چاہا۔ شادی سودا بازی نہیں ہوتی اماں، نہ ہی ہمارا مذہب نکاح کا تقدس بیوی کی ذات پر مسلط ہو کر یا یرغمال بنا کر اس پر حکمرانی کر کے پامال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ سیما کے حوالے سے بدگمانی کا شکار ہیں اماں، آپ اس سے ایک بار مل کر دیکھیں، وہ بہت معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی ہے۔ زمانے کی تیز تراریاں مکاریاں اس کے وجود کو چھو کر بھی نہیں گزریں۔ سلطان ماں کی بات پر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر سیما کی خوبیاں گنواتے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کتنی سیدھی سادھی اور فرما بردار لڑکی ہے، اس کا اندازہ تو میں تمہاری باتیں سن کر لگا سکتی ہوں سلطان۔ تم میرے بڑے ہی لائق اور فرما بردار بیٹے ہوا کرتے تھے اور آج اس کی محبت کے جھانسے میں آ کر اپنی ماں کے خلاف ڈٹے کھڑے ہو، اپنی دلیلوں سے مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہے ہو۔ نجم النساء نے غصے کے عالم میں سلطان الدین کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، سیما ایسی نہیں ہے۔ وہ ماں کی بدگمانی کو دور کرنے کی خاطر تیز وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگے۔ اب بس کرو، یہ سیما نامہ سلطان، میں فیصلہ سنا چکی ہوں، اگر سفینہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوگے تبھی اس حویلی میں اپنی ماں سے جڑ پاؤ گے، ورنہ بھول جاؤ کہ اس حویلی سے تمہارا کبھی کوئی رشتہ تھا۔ نجم النساء ناگواری سے سلطان کی بات کاٹتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنا گئیں۔ سلطان الدین ششدر رہ گئے۔ اگر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے اماں، تو میں بھی آپ کا خون ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ جو وعدہ میں سیما سے کر چکا ہوں اسے دستبردار نہیں ہو سکتا، نہ ہی آپ کی ضد کی خاطر میں سفینہ کی زندگی اجاڑ سکتا ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے یہ حویلی چھوڑنی ہی کیوں نہ پڑے اماں۔ ماں کے رویے ان کے فیصلے پر رنج شدید تھا، مگر اپنے فیصلے پر قائم رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ سلطان الدین اپنا فیصلہ سنا کر اسی دن حویلی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ بیتے پل گزری یادوں میں محو نجم النساء بری طرح چونک کر دروازے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ آ جاؤ۔ دوبارہ دستک ہونے پر وہ کرختگی سے صدا لگا کر ایک بار پھر کھڑکی سے باہر باغیچے میں جھانکنے لگیں۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور سلطان الدین سست قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے۔ ماں کو اجنبیت کی دبیج چادر اوڑھے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھا تو خود سے ضبط کھونے لگے۔ اماں، انہوں نے بے قراری کے عالم میں پکارا۔ نجم النساء اس آواز پر جیسے کرنٹ کھا کر پلٹیں۔ بھائی، وہ حذیفہ ہے نا، بڑی تحقیقیں کرواتا پھر رہا ہے ہماری۔ کاشی، عابد اور رؤف آج ملک شاہویز سے ہسپتال میں ملنے آئے ہوئے تھے۔ کاشی شاہویز کے سب سے قریب کھڑا تھا، کسی منجے ہوئے مخبر کی طرح۔ ملک شاہویز کو سرگوشیانہ انداز میں خبر دینے لگا۔ اوئے، جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، کب سے ہسپتال میں گولی کھائے پڑا ہوں۔ جھانکنے تک نہیں آئے تم تینوں، اور آج وہ کمبخت حذیفہ پیچھے پڑا ہے تو دوڑے چلے آئے ہو۔ ملک شاہویز نے خفگی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان تینوں کو لتاڑا۔ وہ تینوں ہی یوں آئینہ دکھانے پر کھسیانے سے ہو گئے۔ او نہیں یار، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو آنا چاہ رہے تھے مگر ملک جمیل نے ہمیں تم سے ملاقات کرنے سے روک ڈالا، عابد نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ او بس کر ڈرامے بازی، ابا جی نے منع کر دیا۔ ابا جی نے منع کیا تو آج تم تینوں نکمے کیسے آن مرے؟ ملک شاہویز ان تینوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا۔ او یار، اب ایسے تو نہ بول، وہ تینوں شرمندگی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے بولے۔ او نہ بنا یوں باندروں جیسی شکل، دل پر لگی ہے میرے ٹھا کر کے۔ ان تینوں کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر بالآخر ملک شاہویز کا دل موم ہو گیا۔ ان تینوں کے اترے چہرے یکدم سے مسکرا اٹھے۔ چل بتا، کیا کرتا پھر رہا ہے وہ منحوس حذیفہ اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑوا کر؟ ملک شاہویز نے منہ بنا کر باری باری ان تینوں کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ یار بڑی تحقیقاتیں کر رہا ہے، صبح سویرے فارم ہاؤس پر جا پہنچا تھا، وہاں کے ملازمین سے بھی اس دن کے بارے میں بڑی پوچھ گچھ کی ہے اس نے۔ عابد ساری رپورٹ ملک شاہویز کے گوش گزار کرتے کہنے لگا۔ کرنے دے تحقیقاتیں اسے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس پوچھ گچھ کا، جو وار میں نے اس پر کیا ہے وہ ڈائریکٹ اس کے دل پر لگا ہے ٹھا کر کے، بھڑکے گا، تڑپے گا، مگر کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ ملک شاہویز خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن یار شاہویز، فارم ہاؤس تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ حذیفہ اگر ہمارے گھروں تک پہنچ گیا تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے یار، رؤف نے پریشانی سے کہا۔ فکر نہ کر، زخم بھر گیا ہے میرا، نکل جاؤں گا ذرا ہسپتال سے تو پھر اس کو بھی دیکھ لوں گا، ملک شاہویز نے اپنی ازلی بے فکری جھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تینوں سر ہلا کر رہ گئے۔ کیا اس کو چھوڑ آئے ہو سلطان؟ انہیں کمرے میں موجود پا کر نجم النساء ان کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے کرختگی سے دریافت کرنے لگیں۔ نہیں، وہ ایک گہری سانس بھر کر آہستگی سے نفی میں سر ہلا گئے۔ پھر کیسے ہمت کر لی تم نے میرے سامنے کھڑے ہونے کی؟ نجم النساء نے رخ پھیر کر بے رخی سے کہا۔ آپ کی تڑپ کھینچ لائی، کیا آپ کو میری یاد کبھی نہیں آئی اماں؟
سلطان الدین ماں کی بے رخی پر دل گرفتگی سے بولے، تمہیں بھی میں کیسے بھول سکتی ہوں سلطان، تمہاری سرکشی، تمہاری بغاوت، تمہاری نافرمانی آج بھی میرے دل کو تڑپاتی ہے۔ نجم النساء زخمی لہجے میں کہتے اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اماں، یہ حویلی خاندان چھوڑنا میری بغاوت تو نہیں تھا، یہ تو حکم تھا آپ کا جسے میں نے دل پر پتھر رکھ کر نبھایا۔ سلطان الدین ماں کی بات پر دکھی دل سے وضاحت دیتے ہوئے بولے، اچھا، میرا حویلی کو چھوڑنے کا حکم یاد ہے، مگر وہ خواہش یاد نہیں جسے نافرمانی برت کر تم ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جانتے ہو سلطان الدین، تمہارے اس باغیانہ رویے کے باعث اس حویلی کے لوگوں نے کیا کیا بھگتا ہے، کیا کیا جھیلا ہے۔ نجم النساء نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولی، اس ایک خواہش کو نہ ماننے کی سزا کیا مجھے ساری زندگی بھگتنی پڑے گی اماں؟ کیا میں زندگی بھر اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ سب کی نظروں میں مجرم گردانا جاؤں گا؟ اس بار سلطان الدین کے لہجے میں بھی احتجاج کا رنگ گھلنے لگا۔ ہاں سلطان الدین، تم ساری زندگی ہماری نظروں میں مجرم بن کر رہو گے، کیونکہ تمہارے اس فیصلے نے اس حویلی کا مان توڑا ہے۔ تمہاری سرکشی نے میری ممتا کا گلا گھونٹ ڈالا ہے۔ تمہاری سرکشی مجھے آج بھی رات رات بھر جگاتی ہے۔ تم میری نظروں میں ہمیشہ مجرم بنے رہو گے سلطان، ہمیشہ مجرم۔ نجم النساء ایک بار پھر بفر اٹھیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے انہوں نے سلطان الدین کو گھورتے ہوئے لتاڑ دیا۔ کبھی تو یہ میرا جرم قابل معافی ہوگا اماں۔ سلطان الدین ماں کے رویے پر نڈھال سے ہو کر بولے، اسے چھوڑ آؤ جسے مجھ پر فوقیت دیکھ کر حویلی چھوڑ گئے تھے۔ نجم النساء نے سفاکی سے جواب دیا۔ سلطان الدین شدت سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ اب تو آپ کی مدر کی طبیعت کافی بہتر ہے، انشاءاللہ چند ایک دن میں ڈسچارج بھی کر دی جائیں گی، ڈاکٹر نے سفینہ کی ٹیسٹ رپورٹ چیک کرتے اطمینان بخش لہجے میں کہا۔ شمع ماں کو دیکھتے ہولے سے مسکرائی، میں ان کی میڈیسن چینج کر رہا ہوں، یہ دوائیں آپ کو خرید کر لانی پڑیں گی، ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھ کر شمع کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ شمع سر ہلاتے پرسکرپشن لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر وہاں موجود نرس کو مزید ہدایات دے کر چلا گیا۔ چودھرائن کی بہو ہے، مگر بڑی ہی بدقسمت ہے یہ عورت، پہلے بیٹی گھر سے غائب ہو گئی اور یہ صدمے کا دل دکھ میں لیے اسپتال آ پہنچی، اور اب وہ دونوں نرس ایک دوسرے سے باتیں کرتی سفینہ کو ڈرپ لگانے لگیں۔ سفینہ جو کب سے دواؤں کے زیر اثر سوئی ہوئی تھیں، اثر ختم ہوا تو دھیرے دھیرے جاگنے لگیں۔ اور اب کیا ہوا اس کے ساتھ؟ دوسری نرس نے چونکتے سوال کیا۔ اس بیچاری کا شوہر چودھری شافی الدین بڑی محبت کرتا ہے اس سے، پہلی نرس نے بڑے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اپنے حواسوں میں بیدار ہوتی سفینہ ان دونوں کی باتیں سن کر ٹھٹکی، البتہ کمزوری اور نکاہت کے باعث وہ چاہ کر بھی آنکھیں نہ کھول سکیں۔ اچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر اس سے بڑی محبت کرتا ہے؟ دوسری نرس بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگیں۔ سفینہ کا رواں رواں قوت سماعت بن گیا تھا۔ ارے اس کی حالت بڑی خراب تھی، چودھری اسپتال کی انتظامیہ سے خاص اجازت لے کر آئی سی یو میں کتنی دیر اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا روتا رہا۔ پہلی والی نرس سفینہ کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے بتانے لگی۔ سوئی کی چبھن سفینہ کے زخم جسم میں مرہم کی طرح محسوس ہوئی، اسے لگا جیسے وہ دواؤں کے زیر اثر اپنی حسرتوں کی آوازوں کو اپنی سماعتوں میں محسوس کر رہی ہو۔ پھر تو بڑی خوش قسمت ہے یہ عورت، دوسری نرس نے رشک آمیز لہجے میں کہا۔ ارے کہاں کی خوش قسمت، چودھری تو اب حوالات کی ہوا کھا رہا ہے، ملکوں کے بیٹے پر اس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، کیس ہوا ہے اس پر۔ نرس انجیکشن کے سرنج کو توڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے مزید تفصیل سنانے لگی۔ سفینہ کو لگا جیسے اس کے وجود کو کسی نے اونچائی سے پاتال میں دھکیل دیا ہو، ابھی چند لمحے قبل ہی تو اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کے ناتواں وجود میں اس نرس کی باتوں نے دمِ سا پھونک ڈالا ہو، اور اب اس نرس کی کہی گئی باتوں نے جیسے انہیں آندھیوں کے سپرد کر ڈالا تھا۔ ان کی طبیعت یکدم سے بگڑنے لگی۔ ارے اسے کیا ہو رہا ہے، اس کی سانسیں کیوں اتنی تیز چلنے لگیں؟ نرس پریشانی سے سفینہ کی طرف بڑھیں۔ ارے اس کی تو دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی ہیں۔ دوسری نرس ہارٹ مانیٹر کرنے والی مشین کو دیکھتے پریشانی سے بولی، کہیں دوا کا ری ایکشن تو نہیں ہو گیا؟ تم جلدی جاؤ ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، پہلی نرس نے گھبراہٹ کے عالم میں سفینہ کو چیک کرتے ہوئے دوسری نرس سے کہا۔ وہ نرس عجلت کے عالم میں باہر نکل گئی۔ بابا آپ کہاں تھے؟ وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹے تو علیان کو اس کا منتظر پایا۔ میں اماں سے ملنے گیا تھا، وہ رک رک کر دھیمے لہجے میں کہتے بستر پر بیٹھ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بابا، آپ کی ان کوششوں سے ان سب کے دلوں میں پڑی گرہ کھل جائے گی؟ علیان نے پرسوچ نگاہوں سے انہیں دیکھتے سوال کیا۔ بیٹا وقت تو لگے گا نا، نفرت اور اجنبیت کی اس دیوار کو ڈھانے میں زمانے کی دھول بیٹھ چکی ہے میرے اپنوں کے دلوں میں، وقت تو لگے گا اس دھول کو صاف کرنے میں۔ سلطان الدین نے گہری سانس بھرتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ اور اگر
اس دھول کو صاف کرتے کرتے وہ رشتے جو آپ سے مخلص ہیں وہ داؤ پر لگ جائیں تو؟ علیان نے بہت سوچ کر جتاتے ہوئے لہجے میں باپ سے سوال کیا۔ بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو مگر سلطان الدین علیان کی بات کا اشارہ سمجھتے ہوئے جواب دینے لگے تھے، مگر اسی اثناء میں آفاق الدین دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ آفاق بھائی آپ، سب خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سلطان الدین نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت نہیں ہے سلطان، ہسپتال سے شمع کی کال آئی تھی، سفینہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ آفاق الدین پریشانی سے بولے۔ مگر کیسے آفاق؟ آپ تو کل بتا رہے تھے کہ سفینہ کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی ہے، بلکہ چند دنوں میں اسے ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا، پھر اچانک کیسے طبیعت خراب ہو گئی؟ سلطان الدین حیرانگی سے گویا ہوئے۔ ہاں بات تو یہی ہے، طبیعت پہلے سے بہتر تو ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا ہے جو حالت پھر سے خراب ہو اٹھی اور اسے دوبارہ ICU میں شفٹ کیا گیا ہے۔ میں فوراً ہسپتال کے لیے نکل رہا ہوں، تم چلو گے میرے ساتھ؟ آفاق الدین لا علمی کا اظہار کرتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگے۔ میں بالکل چلوں گا آپ کے ساتھ، سلطان الدین نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر چلو، آفاق الدین کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولے۔ سلطان الدین ان کے پیچھے جانے لگے۔ بابا، علیان نے انہیں جاتا دیکھ کر بے ساختہ پکارا۔ سلطان الدین نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، علیان نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس حویلی میں تنہا بیٹھنے سے تو اچھا تھا وہ سلطان کے ساتھ ہسپتال چلا جاتا۔ ویسے بھی سفینہ کی زندگی کی حقیقت جاننے کے بعد اس عورت سے اسے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ سلطان الدین کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ایکسکیوز می، ICU کس طرف ہے؟ علیان تیز قدموں سے ایک نرس کی جانب بڑھتے استفسار کرنے لگا۔ نرس اشارے سے اسے ICU کا راستہ بتانے لگی۔ وہ آفاق اور سلطان الدین کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچا تھا، مگر گاڑی سے اترتے ہی اس کے پاس نویرہ کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے ان دونوں سے تھوڑا فاصلے پر چلا گیا اور جب لوٹا تو وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ علیان نرس کے بتائے گئے راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، تبھی ایک کارنر سے آتی ہوئی نسوانی گڑگڑاتی آواز نے اس کے قدم روک ڈالے۔ اس نے چونک کر اس آواز کی سمت پلٹ کر دیکھا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا دل، میرا وجود اب اتنی سکت نہیں رکھتا کہ میں کوئی غم برداشت کر سکوں۔ تو جانتا ہے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنا ناکردہ جرم کا حساب دے رہی ہوں مولا۔ ہر رشتہ مجھ سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے، پہلے حذیفہ، پھر بابا اور اب اماں۔ یا اللہ، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں کسی اپنے کو کھو سکوں۔ میرے اللہ، میری ماں کی زندگی بخش دے۔ لینا ہے تو میری زندگی لے لے میرے مالک، مگر میری ماں کی زندگی بخش دے۔ شمع ہسپتال میں نماز کی جگہ پر جائے نماز بچھائے بیٹھی اپنی ماں کی زندگی کے لیے زاروں کے تار روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شمع، علیان کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ چادر میں لپٹی شمع کی پشت علیان کی جانب تھی، وہ اسے دیکھنے سے قاصر تھا مگر پھر بھی پہچان گیا۔ میرے مولا، ابھی تو میرے بابا کے دل میں میری ماں کے لیے محبت جاگی ہے۔ زندگی میں پہلی بار تو انہوں نے امی کے لیے اپنے دل میں تڑپ محسوس کی ہے۔ زندگی بھر وہ اس ساتھ اس محبت کے لیے ترستی رہی ہیں۔ اب جب بابا کے دل میں میری ماں کے لیے قدر جاگی ہے تو میرے اللہ میری ماں کو اس برے حال سے نجات دلا دے، انہیں زندگی عطا کر دے۔ لینا ہے تو میری زندگی لے لے میرے مالک، میری ذات بہت عذراں ہے تیری دنیا میں، بلانا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، مگر میرے ماں باپ کو بخش دے۔ شمع کی گڑگڑاتی ہوئی آواز پست ہوتی جا رہی تھی۔ علیان کے قدموں کو جیسے کسی مقناطیسی قوت نے شمع کی جانب کھینچنا شروع کر ڈالا۔ وہ شمع کی پشت کو بغور دیکھتے سست روی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ علیان، سلطان الدین کی پکار نے ایک دم سے اس کشش کے سحر کو توڑا۔ علیان نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم اور اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ ICU ادھر ہے، وہ بیٹے کی سوالیہ نظروں کو پڑھ کر اشارہ کرتے بلانے لگے۔ علیان نے پلٹ کر شمع کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، یوں جیسے وہ اب بھی بے آواز رو رہی ہو۔ علیان، کیا کر رہے ہو یار، اب آ بھی جاؤ، اس بار سلطان الدین جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولے۔ علیان سر جھٹکتے ان کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگا۔ کس کی کال آئی تھی اس وقت؟ اس کے قریب آنے پر سلطان نے یوں ہی سوال کیا۔ نویرہ کی، یہاں آنے کے بعد سے رابطہ نہیں ہوا، پریشان ہو رہی تھی وہ، علیان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا اچھا، سلطان الدین بات سمجھ کر آہستگی سے سر ہلا گئے۔ کیسی کنڈیشن ہے اب سفینہ آنٹی کی؟ علیان نے سلطان کے دائیں جانب کوریڈور میں داخل ہوتے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی شدید ذہنی دباؤ یا صدمے کا شکار ہیں۔ آفاق بھائی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سے۔ سلطان الدین پریشانی سے اسے صورتحال بتانے لگے۔ وہ دونوں چلتے چلتے ICU کے گیٹ کے باہر آ پہنچے۔ آفاق الدین وہاں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔
سلطان الدین انہیں دیکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتے پاس چلے آئے۔ علیان بھی ان کے تعاقب میں تیز تیز چلتا آفاق الدین کے قریب پہنچا۔ کیا ہوا بھائی؟ ڈاکٹر سے بات ہوئی آپ کی؟ سلطان الدین نے آفاق کے پریشان کن چہرے پر نظریں جماتے فکر مندی سے سوال کیا۔ سفینہ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اسے پتہ چل گیا کہ شاپ حوالات میں ہے۔ انتہائی تکلیف میں بھی وہ اسے پکار رہی تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے شوہر کا اس وقت ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیا کروں کہ شاپ جیل سے چھوٹ کر آنن فانن آپ پہنچے۔ آفاق الدین پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے کہنے لگا، اوہ میرے خدایا! میرے خیال سے ہمیں ملک جمیل سے مل کر ایک بار پھر بات کرنی چاہیے۔ اس کا بیٹا تو اب خطرے سے باہر ہے، تیزی سے ریکور ہو رہا ہے۔ کیا خبر کہ سفینہ کی حالت جان کر وہ کیس واپس لے لیں۔ سلطان الدین نے پرسوچ انداز میں کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ملک جمیل کو ہی کال کر کے بات کرتا ہوں۔ آفاق الدین سلطان کی بات پر متفق ہوتے ہوئے بولے اور موبائل پر کال ملانے لگے۔ تایا بابا! شمع اسی پل کوریڈور میں داخل ہوئی تھی۔ آفاق الدین کو وہاں موجود پا کر بے قراری سے پکارتے ہوئے آگے بڑھی، شمع بیٹی! اس کی پکار پر آفاق الدین کے ساتھ ساتھ سلطان اور علیان بھی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ تصویر میں اسے بے حد حسین لگی تھی، مگر آج جب آمنا سامنا ہوا تو علیان کو شدت سے محسوس ہوا کہ اس کڑے وقت کی تپش نے اس کے حسن کی رعنائی جھلسا ڈالی ہو۔ وہ ان دونوں پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر آفاق الدین کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ متفکر سی پوچھنے لگی۔ بیٹا ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے، آفاق الدین اسے تسلی دیتے ہوئے بولے۔ شمع کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں بیٹا تم پریشان نہ ہو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، تم دیکھنا سفینہ بہت جلد ٹھیک ہو کر ہم سب کے ساتھ حویلی جائے گی۔ سلطان الدین نے پرشفقت انداز میں شمع کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنائیت سے کہا، آپ کون ہیں؟ شمع حیرت سے انہیں دیکھتے استفسار کرنے لگی، جھیپتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بیٹا یہ تمہارے چچا ہیں سلطان الدین، کل رات ہی اپنے بیٹے علیان کے ساتھ حویلی پہنچے ہیں۔ آفاق الدین فوراً سے سلطان اور علیان کو شمع سے متعارف کرواتے ہوئے بولے، آپ سلطان چچا ہیں؟ شمع انہیں حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا میں تمہارا چچا ہوں۔ سلطان الدین نے مسکراتے اپنائیت سے شمع کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آفاق الدین کے بعد شمع حویلی کی وہ واحد شخص تھی جس نے انہیں اپنائیت اور خلوص کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ علیان کی نگاہیں بھی شمع کے حیران اور پریشان چہرے پر ٹکی تھیں۔ وہ لڑکی اسے حویلی کے باقی لوگوں سے یکسر مختلف محسوس ہوئی تھی۔ بیٹا تم یہاں سلطان چچا کے پاس رکو، میں ذرا ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ آفاق سلطان کو اشارہ کرتے ہوئے موبائل پر کال ملاتے آگے بڑھ گئے۔ شمع پریشانی سے ہاتھ مسلتے دل ہی دل میں ماں کے لیے دعائیں کرتی ٹہلنے لگی۔ علیان بھی خاموشی سے ایک نظر شمع اور پھر سامنے کھڑے متفکر سے سلطان کو دیکھ کر وہیں سیٹ پر بیٹھ کر موجودہ حالات کے متعلق سوچنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ بات ہوئی آپ کی ملک جمیل سے؟ آفاق الدین کچھ دیر بعد واپس لوٹے تو سلطان بے قراری سے ان کی جانب بڑھتے ہوئے دریافت کرنے لگے۔ ہاں بات ہو گئی ہے، ملک جمیل بس ہسپتال آنے ہی والا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ یہاں پہنچ کر اپنے بیٹے سے بات کرے گا۔ آفاق الدین تسلی بخش لہجے میں بولے۔ اسی پل ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹرز کو باہر آتا دیکھ شمع تیزی سے آگے بڑھی، ڈاکٹر صاحب میری امی، دعا کریں، انہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔